قرآن مجید کا سورہ نمبر 25 سورہ فرقان۔ سورہ فرقان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 25 جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 42 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی وجہ سے رکھا گیا ہے جس میں فرقان کا ذکر ہے، جس کے معنی ہے حق کو باطل سے جدا کرنے والا۔ اس سورے میں خدا کے خاص بندوں اور ان کے اوصاف مختصراً بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے امت کا قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی شکایت کی ہے۔ آیت نمبر 60 میں قرآن مجید کا 8واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 63 کے مطابق اللہ والے زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ چال چلن انسان کی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے، لہذا جس شخص کی شخصیت میں کمی ہوتی ہے وہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی کرنے والوں کی شخصیت میں کوئی خلا نہیں ہوتا، لہذا وہ زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اور نہ ہی وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے ہیں۔ اگر کوئی بد تہذیبی کرتا ہے تو اللہ کے نیک بندے اپنی تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جاہل کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ جو شخص ہر روز اس سورے کی تلاوت کرے گا خدا اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ خدا بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا تاکہ سارے جہان کے لیے خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ وہ خدا کے سارے آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور اس نے کسی کو نہ اپنا لڑکا بنایا اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا پھر اسے اندازے سے درست کیا۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ خود دوسروں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے بھی نہ نقصان پر قابو رکھتے ہیں نہ نفع پر، اور نہ موت ہی پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی پر اور نہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے بول اٹھے کہ یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے جسے اس شخص رسول نے اپنے جی سے گڑھ لیا، اور کچھ اور لوگوں نے اس افترا پردازی میں اس کی مدد بھی کی ہے، تو یقیناً خود انہی لوگوں نے ظلم و فریب کیا ہے۔ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں جسے اس نے کسی سے لکھوا لیا ہے، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اس کو اس نے نازل کیا ہے جو سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ خدا کے عذاب سے ڈرانے والا ہوتا۔ او یلقا الیہ کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یا کم سے کم اس کے پاس خزانہ ہی آسمان سے گرا دیا جاتا، اور نہیں تو اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا کہ اس سے کھاتا پیتا۔ اور یہ ظالم کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی بھپتیاں گڑھی ہیں اور گمراہ ہو گئے، تو اب یہ لوگ کسی طرح راہ پر آ ہی نہیں سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ خدا تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو ایک باغ کیا چیز ہے، اس سے بہتر بہتیرے ایسے باغات تمہارے واسطے پیدا کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور باغات کے علاوہ ان میں تمہارے واسطے محل بنا دے۔ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ یہ سب کچھ نہیں بلکہ سچ یوں ہے کہ ان لوگوں نے قیامت ہی کو جھوٹ سمجھا ہے، اور جس شخص نے قیامت کو جھوٹ سمجھا اس کے لیے ہم نے جہنم کو دہکا کے تیار کر رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ کہ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو جوش کھائے گی، اور یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ اور جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہتیری موتوں کو پکارو، مگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ یہ جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ بہشت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور آخری ٹھکانہ۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔
جس چیز کی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگی اور وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ یہ تمہارے پروردگار پر ایک لازمی اور مانگا ہوا وعدہ ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن خدا ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے ہیں اس کو جمع کرے گا اور پوچھے گا، کیا تم ہی نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا یہ لوگ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ ان کے معبود عرض کریں گے، سبحان اللہ، ہم تو خود تیرے بندے تھے، ہمیں یہ کسی طرح زیبا نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر دوسرے کو اپنا سرپرست بناتے، پھر اپنے کو کیوں کر معبود بناتے۔ مگر بات تو یہ ہے کہ تو ہی نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو چین دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تیری یاد بھلا دی اور یہ خود ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ تب کافروں سے کہا جائے گا، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں تو تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا، تو اب تم نہ ہمارے عذاب کے ٹال دینے کی سکت رکھتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور اے رسول، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب یقیناً بلا شک کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ایک کو ایک کا ذریعہ آزمائش بنایا۔ مسلمانوں، کیا تم اب بھی صبر کرتے ہو یا نہیں؟ اور تمہارا پروردگار سب کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ قیامت میں ہماری حضوری کی امید نہیں رکھتے کہا کرتے ہیں کہ آخر فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا ہم اپنے پروردگار کو کیوں نہیں دیکھتے۔ ان لوگوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے اور بڑی سرکشی کی ہے۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کو کچھ خوشی نہ ہوگی اور فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے دور دفان۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور ان لوگوں نے دنیا میں جو کچھ نیک کام کیے ہیں ہم اس کی طرف توجہ کریں گے تو ہم اس کو گویا اڑتی ہوئی خاک بنا کر برباد کر دیں گے۔ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا۔ اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر سے بہتر ہوگا اور آرام گاہ بھی اچھی سے اچھی۔
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن آسمان بدلی کے سبب سے پھٹ جائے گا اور فرشتے کثرت سے جوق در جوق نازل کیے جائیں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اس دن کی سلطنت خاص خدا ہی کے لیے ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور جس دن ظلم کرنے والا اپنے ہاتھ مارے افسوس کے کاٹنے لگے گا اور کہے گا کہ کاش رسول کے ساتھ میں بھی دین کا سیدھا رستہ پکڑتا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس، کاش میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ بے شک یقیناً اس نے ہمارے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکایا اور شیطان تو آدمی کا رسوا کرنے والا ہی ہے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور اس وقت رسول بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے تو اس قرآن کو بیکار بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور ہم نے گویا خود گناہگاروں میں سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے ہیں، اور تمہارا پروردگار ہدایت اور مددگاری کے لیے کافی ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کفار کہنے لگے کہ ان کے اوپر آخر قرآن کل کا کل ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہم نے اس طرح اس لیے نازل کیا تاکہ تمہارے دل کو تسلی دیتے رہیں، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ کفار چاہے کیسی ہی انوکھی مثل بیان کریں، مگر ہم تمہارے پاس اس کا بالکل ٹھیک اور نہایت عمدہ جواب بیان کر دیں گے۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ جو لوگ قیامت کے دن اپنے اپنے منہوں کے بل جہنم میں ہکائے جائیں گے، وہی لوگ بدتر جگہ میں ہوں گے اور سب سے زیادہ راہ راست سے بھٹکنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ اور ہم نے کہا تم دونوں ان لوگوں کے پاس جو ہماری قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں جاؤ اور سمجھاؤ، جب نہ مانا تو ہم نے انہیں خوب برباد کر ڈالا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور نوح کی قوم کو جب ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ڈبا دیا، اور ہم نے ان کو لوگوں کی عبرت کی نشانی بنایا، اور ہم نے ظالموں کے واسطے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اور اسی طرح عاد اور سمود اور نہر والوں اور ان کے درمیان میں بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. اور ہم نے ہر ایک سے مثالیں بیان کر دی تھیں اور خوب سمجھایا مگر نہ مانے، اور ہم نے ان کو خوب ستیہ ناش کر چھوڑا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. اور یہ لوگ کفار مکہ اس بستی پر ہو آئے ہیں جس پر پتھروں کی بری بارش برسائی گئی، تو کیا ان لوگوں نے اس کو دیکھا نہ ہوگا؟ مگر بات یہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے، پھر کیوں ایمان لائے ہیں؟ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تمہیں جب دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن ہی کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ حضرت ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. معاذ اللہ، اگر ہم بتوں کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس شخص نے ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکا ہی دیا تھا، اور بہت جلد قیامت میں جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست سے کون زیادہ بھٹکا ہوا تھا. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بل هم اضل سبیلا. تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو کہ وہ گمراہ نہ ہو؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کفار میں اکثر بات سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بس بالکل مثل جانوروں کے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کی طرف نظر نہیں کی کہ اس نے کیوں کر سائے کو پھیلا دیا؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا کر دیتا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. اور پھر ہم نے آفتاب کو اس کی شناخت کے واسطے اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف کھینچ لیا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے واسطے رات کو پردہ بنا دیا اور نیند کو راحت اور دن کو کاروبار کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنی رحمت بارش کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے پیش خیمہ بنا کے بھیجا، اور ہم ہی نے آسمان سے بہت پاک اور نتھرا ہوا پانی برسایا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا
كثيرا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ ویران شہر کو زندہ آباد کر دیں اور اپنی مخلوقات میں سے چوپایوں اور بہت سے آدمیوں کو اس سے سیراب کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے پانی کو ان کے درمیان طرح طرح سے تقسیم کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہ مانا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ضرور ایک عذاب خدا سے ڈرانے والا پیغمبر بھیجتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کافروں کی اطاعت نہ کرنا اور ان سے قرآن کے دلائل سے خوب لڑو۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، اور باوجود کہ یہ خالص مزیدار میٹھا ہے اور یہ بالکل کھاری کڑوا، مگر دونوں کو ملایا اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے کہ گڑبڑ نہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا، اور اے رسول تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور لوگ کفار مکہ خدا کو چھوڑ کر اس چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع ہی دے سکتی ہے اور نہ نقصان ہی پہنچا سکتی ہے، اور کافر ابو جہل تو ہر وقت اپنے پروردگار کی مخالفت پر زور لگائے ہوئے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم کو بس نیکوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور بروں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، ان لوگوں سے تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ مزدوری تو مانگتا نہیں ہوں، مگر تمنا یہ ہے کہ جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ پکڑ لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو ایسا زندہ ہے کہ کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی واقف کاری میں کافی ہے، وہ خود سمجھ لے گا۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، جس نے سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، اور وہ بڑا مہربان ہے، تو تم اس کا حال کسی باخبر ہی سے پوچھنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا،
اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان خدا کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا تم جس کے لیے کہتے ہو ہم اسی کو سجدہ کرنے لگیں؟ اور اس سے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بہت بابرکت ہے وہ خدا جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں آفتاب کا چراغ اور جگمگاتا چاند بنایا۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے رات اور دن ایک کو ایک کا جانشین بنایا، یہ اس کے سمجھنے کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور خدائے رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام، تم سلامت رہو۔ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے واسطے سجدے اور قیام میں رات کاٹ دیتے ہیں۔ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ اور وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیرے رہے، کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت اور پائیدار ہوگا۔ انها ساءت مستقرا ومقاما۔ بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اوسط درجے کا رہتا ہے۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس جان کے مارنے کو خدا نے حرام کر دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ آپ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ کہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دونا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر ہاں جس شخص نے توبہ کی اور ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو البتہ ان لوگوں کی برائیوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اور جس شخص نے توبہ کر لی اور اچھے اچھے کام کیے تو بے شک اس نے خدا کی طرف سچے دل سے حقیقتاً رجوع کیا۔ والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔
اور وہ لوگ جو فریب کے پاس ہی نہیں کھڑے ہوتے، اور وہ لوگ جب کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو بہرے اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے بلکہ جی لگا کر سنتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو ہم سے عرض کیا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحیة وسلاما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی جزا میں بہشت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اور وہاں انہیں تعظیم اور سلام کا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ رہنے اور ٹھہرنے کی کیا اچھی جگہ ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے تو اس کے رسول کو جھٹلایا تو ان قریب ہی اس کا وبال تمہارے سر پر پڑے گا۔